بلوچستان میں دہشت گردی کے 2 واقعات، 9 افراد جاں بحق۔ کوئٹہ میں پولیس موبائل کے قریب دھماکہ، 3 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، 21 زخمی، 3 کی حالت تشویشناک۔ گوادر میں بھی دہشت گردوں کا کراچی جانے والی بس پر حملہ، بس سے اتار کر 5 افراد کو قتل کر دیا۔ جاں بحق ایک شخص کا تعلق ملتان سے تھا۔ صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کا دہشت گرد حملے میں قیمتی جانی نقصان پر اظہار افسوس، کہا دہشت گرد ملک کی ترقی اور صوبے کی خوشحالی کے دشمن ہیں۔ دہشت گرد بلوچستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ سیکیورٹی فورسز ملک دشمن عناصر کے عزائم کو شب و روز خاک میں ملا رہی ہیں۔ lacked balance and proportionality, downplaying civilian casualties inflicted by terrorist attacks while disregarding the crimes committed by miscreants. Any credible assessment must recognize that these elements are not mere protesters but active participants in a broader campaign of lawlessness and violence. پاکستان نے بلوچستان پر UN آزاد مبصرین کا بیان یک طرفہ قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان بولے UN کو اپنے متضاد بیانات کو روکنا چاہیے۔ احتجاج کی آڑ میں دہشت گردوں سے ملی بھگت ثابت ہو چکی۔ دہشت گردی کا بڑا ثبوت سول اسپتال کوئٹہ پر حملہ اور دہشت گردوں کی لاشوں پر قبضہ ہے۔ امریکی کانگریس میں پاکستان کے خلاف بل پر بھی رد عمل، کہا بل پاک امریکہ تعلقات کا عکاس نہیں، بل 2 طرفہ تعلقات کا عکاس نہیں ہے، ایک فرد کی جانب سے اٹھایا گیا اقدام ہے۔ اتنے دنوں بعد دوبارہ بحالی ہوئی ہے اور اس توڑے کل اس ریسٹوریشن کی خبر ملی ہے اور پھر بھی 300 پیسنجر اسی ٹرین میں جو ابھی جا رہا تھا بک ہوئی ہے اور اس میں چلے گئے، تو یہ ایک اچھی اور خوشائند بات ہے۔ ان لوگوں کی شکست اور مایوسی ہوگی جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں زندگی اس طرح مفلوج ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ جعفر ایکسپریس پھر ٹریک پر چڑھ گئی، بلوچستان کا ملک سے ٹرین رابطہ بحال۔ پشاور سے جعفر ایکسپریس کوئٹہ کے لیے روانہ۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے پشاور کینٹ اسٹیشن سے 280 مسافروں کو روانہ کیا۔ جعفر ایکسپریس 34 گھنٹے سفر کے بعد کل شام 5 بجے کوئٹہ پہنچے گی۔ وزیر برائے ریلوے حنیف عباسی بولے بولان ایکسپریس کو اب 2 روز کے بجائے ہفتہ بھر چلایا جائے گا۔ شہداء کی قربانیاں ہمارے لیے قابل فخر ہیں۔ IMF نے حکومت کی فریاد سن لی، بجلی ٹیرف میں کمی کے لیے ہاں کر دی۔ صارفین کو بجلی کی قیمتوں میں 1 روپے یونٹ ریلیف ملے گا۔ ریلیف کیپٹیو پاور پلانٹس پر لیوی سے حاصل ریونیو سے دیا جائے گا۔ حکومت کی جانب سے بجلی صارفین کے لیے ریلیف پیکج پر بھی کام جاری ہے۔ IMF کی منظوری سے پیکج کا اعلان کیا جائے گا۔ IMF کا staff level agreement ہو گیا۔ This is a step towards IMF's governing bodies meeting in May where they will approve our next tranche جو $1 billion ہے، مگر $1 billion ایک قرض ہے۔ یہ جو IMF کا پروگرام ہے، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری پروگرام ہو، کیونکہ IMF کے پروگراموں سے قومیں ترقی نہیں کرتی۔ IMF پروگراموں سے معاشی استحکام آتا ہے لیکن قومیں ترقی نہیں کرتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم کو قرضوں سے نجات دلانے کا عزم، کہا ملک کو قرض سے نجات دلانے کے لیے جان لڑا دوں گا۔ جو استحکام ضروری تھا وہ آ چکا۔ IMF سے $1 ارب قرض ملے گا۔ یہ ہماری کمائی ہوئی رقم نہیں، دعا ہے IMF کا حالیہ پروگرام آخری پروگرام ہو۔ کروڑوں نوجوان پاکستان کا سرمایہ ہیں، نوجوانوں کو جدید ترین تعلیم کے ذریعے ملک کا سرمایہ بنائیں گے۔ پنجاب حکومت کے بڑے فیصلے، بھکر اور بہاول نگر میں ایئرپورٹ بنانے کا اصولی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ کا اہم اجلاس۔ پنجاب کی ایئر لائن سروس کے آغاز کی تجویز کا جائزہ۔ اسپیشل افراد، بزرگ اور طلبہ کے لیے مفت سفری سہولیات کی منظوری۔ لیگل ریفارمز کے لیے بھی پلان طلب، جنسی جرائم سے متعلق اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹس کا قیام کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پنک سالٹ پاکستان کا ہے، دوسرے ممالک پیکیجنگ کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
میڈیکل کے طلباء کے لیے بڑی خوشخبری، نجی میڈیکل کالجز کی سالانہ فیس 18 لاکھ روپے مقرر، فیس کی حد MBBS BDS پروگرامز کے لیے ہوگی۔ حکومت کا نجی میڈیکل کالجز کی ٹیوشن فیس کے لیے حد مقرر کرنے کا اعلان، فیصلہ نائب وزیر اعظم کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے کیا۔ ہزار مہینوں سے افضل رات لیلۃ القدر، فرزندان اسلام سربا سجود، نوافل کی ادائیگی، گڑ گڑا کر دعائیں، دین کی سربلندی، ملک و قوم کی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا۔ نماز تراویح میں قرآن سنانے والے حفاظ اور سامعین کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں روح پرور مناظر، 27ویں شب پر لاکھوں مسلمان رب کے حضور سر بسجود، مسجد اقصی میں بھی ہزاروں افراد نے نماز تراویح ادا کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے قائم مقام امریکی سفیر کی ملاقات، نیٹلی بیکر کی جعفر ایکسپریس اور دیگر دہشت گردانہ حملوں کی مذمت، شہداء کے خاندانوں سے اظہار تعزیت، دہشت گردی کے خلاف باہمی اشتراک کار بڑھانے کے حوالے سے بات چیت، جون میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈائیلاگ کروانے پر بھی اتفاق۔ محسن نقوی بولے دہشت گردی بین الاقوامی مسئلہ، عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلاء کی ڈیڈ لائن میں صرف 5 دن باقی، وفاق کی ہدایت پر پنجاب حکومت کا غیر قانونی افغانیوں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ، سیکیورٹی اداروں کو صوبے میں رہائش پذیر افغانیوں کی نگرانی کرنے کی ہدایت، اسلحہ، منشیات اور غیر قانونی دھندوں میں ملوث افغان گروہوں کی تفصیلات بھی طلب کر لی۔ 31 مارچ کے بعد غیر قانونی افغانیوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ نو دن سے لاپتہ 2 بھائیوں کی بازیابی کے لیے درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت، IG نے بازیابی کے لیے 2 ہفتے کا وقت مانگ لیا۔ جسٹس انعام امین منہاس نے استفسار کیا کہ دونوں بھائی اسلام آباد سے کیسے نکلے اور کہاں ہیں، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ وزارت دفاع کا جواب آنا اب ضروری ہو چکا، لاپتہ بیٹوں کی والدہ روسٹرم پر زاروں کی تار ہو پڑی، سماعت عید کے بعد تک ملتوی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم کے گرد گھیرا تنگ، ارمغان بین الاقوامی فراڈ میں ملوث قرار، FIA نے بھی مقدمہ درج کر لیا۔ ارمغان پر غیر قانونی کال سینٹر چلانے کا بھی الزام، کال سینٹر سے امریکی شہریوں کی ذاتی معلومات حاصل کر کے لوٹا جاتا تھا، کال سینٹر سے حاصل رقم سے مہنگی ترین گاڑیاں خریدی گئیں۔ FIA اینٹی منی لانڈرنگ سیل نے ارمغان قریشی کی 2.5 کروڑ مالیت کی گاڑی بھی برآمد کر لی۔ FIA کا ارمغان کے ساسوں کی معلومات کے لیے انٹرپول سے بھی رابطہ۔ زمین کا تنازع، گھر اجاڑ گیا، صحبت پور میں مخالفین کی فائرنگ سے ایک ہی خاندان کے 7 افراد قتل، مرنے والوں میں گھر کا سربراہ، اس کی بیوی، 4 بیٹے اور بیٹی شامل۔ فائرنگ کے بعد مسلح افراد نے گھر کو بھی آگ لگا دی، جہاں بحق بچوں کی عمریں 1 سال سے 15 سال تک تھیں۔ پولیس کے مطابق واقعہ زمین کے جھگڑے کے باعث ہوا۔ قیدی حکومت پر بھاری پڑ گئے، سندھ کی جیلوں میں قیدیوں کے کھانے پر 1 ارب روپے سے زائد کے اخراجات، سندھ اسمبلی کی PAC نے معاملے کی مکمل انکوائری کا حکم دے دیا۔ مالی سال 2020-21 میں محکمہ جیل نے فیڈنگ چارجز پر 1124 ملین روپے خرچ کیے۔ کل ہوگی بھارت میں انوکھا خراج تحسین، تراویح میں مکمل قرآن کے بعد پیش امام کو سکوں سے تول دیا گیا۔ اتر پردیش کے ضلع اناؤ کی میناری مسجد میں مولانا محمد ارشاد رضا کے اعزاز میں جلسہ، مولانا محمد ارشاد کو تحائف اور اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ 365 نیوز کی ٹرانسمیشن، جہان رمضان کے رنگ بکھر گئے، زہیب حسن کی شاندار میزبانی، ایران کے ثنا خوانوں نے سما باندھ دیا، ڈاکٹر قبلہ ایاز نے شب قدر کی اہمیت پر روشنی ڈالی، سندھ حکومت کے ترجمان ہیر سوہو اور ڈائریکٹر خانہ فرہنگ ایران ڈاکٹر طالبی بھی مہمان بنے۔ یال سرحدی اور منشا پاشا کی زبردست ہوسٹنگ، مذہبی اسکالر سیوت عسکری اور سوشل ورکر سید فیصل نے بھی جہان رمضان میں شرکت کی۔ وقت کم، مقابلہ سخت، بازاروں میں عید شاپنگ کرنے والوں کا رش بڑھنے لگا، خواتین کو میچنگ جیولری، مہندی اور کھنکتی چوڑیوں کی تلاش، بچے بھی والدین کے ہمراہ من پسند چیزوں کی خریداری میں مصروف۔
سرکاری ملازمین کی عید پر لمبی چھٹیوں کی پلاننگ۔ اسلام آباد میں بیشتر محکموں کے سرکاری ملازمین اور اہل خانہ کی آج ہی آبائی گھروں کو واپسی، باقیوں نے کل کے لیے سامان پیک کر لیا۔ ریلوے اسٹیشن اور بس اڈوں پر رش بڑھ گیا۔ صدر ٹرمپ کا گاڑیوں کی درآمد پر 25% ٹیکس لگانے کا اعلان۔ آٹو انڈسٹری کے تحفظ کے لیے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی امریکہ واپسی کے لیے بھی ٹیرف لگائیں گے۔ ہوا سے بجلی بنانے کے منصوبے نقصان کے سوا کچھ نہیں۔ کوئلے کی کانوں کو دوبارہ کھولا جائے گا۔ ایلون مسک نے مجھے فائدہ پہنچانے کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن جلد مر جائیں گے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا دعویٰ۔ اپنے بیان میں کہا روسی صدر کی موت کے بعد یوکرین جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پیوٹن کی صحت سے متعلق مختلف افواہیں زیر گردش ہیں۔ کینیڈا کی کنزرویٹو پارٹی کا بھارت پر انتخابات میں مداخلت کا الزام۔ پارٹی کے رہنما پیئر پوئلیئر نے دعویٰ کیا کہ بھارتی ایجنٹوں نے 2022 میں کینیڈا کے انتخابی عمل کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔ کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کے مطابق بھارت کی مداخلت کے واضح ثبوت مل رہے ہیں۔ 2022 کے انتخابات میں بھی بھارتی ایجنٹ فنڈ ریزنگ اور منظم سازش میں ملوث رہے۔ مصر کے قریب بحیرہ احمر میں سیاحوں کی آبدوز ڈوب گئی۔ 6 افراد ہلاک۔ آبدوز میں 46 افراد سوار تھے۔ 29 کو ریسکیو کر لیا گیا۔ دیگر کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ متحدہ عرب امارات میں 100 درہم کا نیا کرنسی نوٹ متعارف۔ مرکزی بینک کی طرف سے جاری کیا گیا نوٹ کاغذ کی بجائے پالیمر سے تیار کیا گیا۔ جعلی نوٹوں کی روک تھام کے لیے نئے نوٹ میں جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال۔ ون ڈے سیریز سے قبل کیوی ٹیم کو بڑا جھٹکا۔ کپتان ٹام لیتھم انجری کا شکار۔ ون ڈے سیریز سے باہر۔ ٹام لیتھم نیٹ پریکٹس کے دوران دائیں ہاتھ پر گیند لگنے سے زخمی ہوئے تھے۔ پی سی بی نے بھی حارث رؤف اور عثمان خان کو نیوزی لینڈ رکنے کا کہہ دیا۔ ون ڈے اسکواڈ میں شامل۔ یویفا ویمنز چیمپئن لیگ میں لیونس کی جیت کے چرچے۔ بائرن میونخ کو 4-1 سے شکست دے کر ایونٹ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ آرسنل نے بھی ریال میڈرڈ کی ایک نہ چلنے دی، 3-0 سے ہرا دیا۔ ورلڈ کپ کوالیفائرز میں سنسنی خیز مقابلے۔ کولمبیا اور پیراگوئے کا میچ 2-2 گول سے برابر۔ ونزویلا کی بھی ایونٹ میں پیش قدمی جاری۔ پیرو کو 1-0 سے مات دے دی۔ اور میامی اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں بڑا اپسٹ ہو گیا۔ وائلڈ کارڈ سے ایونٹ میں انٹری کرنے والی الیگزینڈرا نے ایگا شوئٹک کو ہرا کر ایونٹ کے سیمی فائنل کا ٹکٹ کٹوا لیا۔